الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، سورہ نصر کا یہ وظیفہ کر لیں، حیران رہ جائیں گے۔ ایسے زبردست رزلٹ ہیں اس میں۔ اور حاجت اور مشکل کی جہاں تک بات کریں نا، مشکلات ویسے تو انسان کی زندگی میں بہت ہیں، لیکن چند چیزیں جو ہیں جنہوں نے انسان کی زندگی کے اندر سے سکون چھین لیا، ایک تو اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ رزق کی تنگی ہے، رزق والے مسائل۔ آنکھ نہیں لگتی اس بندے کی، نیند اڑ جاتی ہے بندے کی۔ جب جیب خالی ہونا تو دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، تو قدم نہیں اٹھائے جاتے زمین پر۔ تو ایک تو یہ مالی تنگی کا شکار، پھر دوسرا اس تنگ دستی کے ماحول میں لیا گیا جو قرض ہوتا ہے، اور جب اس کا تقاضا کرنے والے لوگ سامنے آتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جلتی پر کچھ چھڑکنے والی بات ہے، آگ کو مزید بھڑکانے والی بات ہے۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ فزیکلی میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کئی بہن بھائی رو پڑتے ہیں، مجھے بھی رلا دیتے ہیں۔ رونا آتا ہے بھائی، ہیومن ہے، انسان ہے، ایموشنز ہیں سب کے ساتھ۔ مسائل میں بندہ گرفتار ہوگا تو روئے گا۔ تو میں اکثر بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ آنسو بڑے پریشیس ہیں، بہت پریشیس ہیں، بہت قیمتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ندامت کے اور وہ دکھ کے، تکلیف کے جو آنسو، جو آپ کو اپنی غلطیوں کا جب احساس ہو جاتا ہے کہ جو مسٹیکس ہم سے ہوئی اور اس مسٹیکس کے بعد جن مسائل کے اندر ہم اس وقت پھنس گئے، گھر گئے، تو اللہ ہمیں ان سے نکال۔ تو جو ندامت کے آنسو ہوتی تو اتنے قیمتی ہیں کہ قیامت کے روز کہتے ہیں، یہ وہ مطلب میں نے پڑھا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی اور وہ کسی طرح سے قابو نہیں آ رہی ہوگی قیامت کی آگ، تو جبریل ایک پیالہ جو ہے پانی کا لے کر آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ اس پیالے کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس آگ پہ ڈالیے پانی کو۔ وہ جب پانی کو ڈالیں گے اس آگ پہ تو وہ بجھ جائے گی۔ تو آپ دریافت فرمائیں گے کہ یہ کون سا پانی تھا؟ تو جبریل یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان گناہگار لوگوں کے ندامت کے آنسو ہیں جو میں نے اس وقت اکٹھے کیے تھے، جو یہ آگ۔ اس قدر افادیت ہے آپ کے آنسوؤں کی۔ ان آنسوؤں کو ان کے صحیح جگہ پر آپ استعمال کریں، اور صحیح جگہ کیا ہے؟ مصرف اس کا مصلے کے اوپر اپنے رب کے سامنے اس وقت اس عاجزی میں پیش کیجئے۔ انسان کے سامنے رونا، وہ گیتے، اس کی ہمارے بزرگ مثال کیا کرتے تھے کہ اندھے کے آگے رونا آنکھوں کا نقصان۔ یہاں اندھے ہیں سب، عقل کے اندھے ہیں، جذبات سے عاری ہیں۔ ایک آدمی سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا تو سوائے شرمندگی کے یہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، گارنٹیڈ ہے کہ آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، اللہ آپ کی بات کو رد نہیں کرتا۔ مطلب ہم یہ تو سنتے ہیں نا عرصے دراز سے آپ کے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ضرور بات سنی جاتی ہے، ضرور مسائل حل ہوتے ہیں۔ جڑے رہنے میں عافیت ہے، لگے رہنے میں عافیت ہے، ہٹنا نہیں ہے۔ بہکائے گا شیطان، 2 قدم پیچھے بھی چلیں گے، پھر 3 قدم آگے چلیے، پھر 4 قدم پیچھے آئیں گے، پھر 5 قدم آگے چلیے۔ یہ کشمکش انسان کی قبر تک چلتی رہے گی، لیکن ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، میں نے شیطان سے بچنا ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ فضول بکواس ہے نا، مزہ نہیں آیا، چلیں وظیفے پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، وظیفے کی بات یہ ہے کہ آپ سورہ نصر کا یہ عمل کریں۔ کیا کریں؟ 3 بار درود شریف، 41 بار سورہ نصر، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر 3 بار درود شریف۔ پڑھنا کب ہے؟ رزق کے لیے پڑھنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رزق کے لیے پڑھنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، 11 دن کر لیں۔ کسی حاجت اور مشکل کے لیے پڑھنا ہے، قرض کے لیے، بچوں کے رشتے کے لیے، بچوں کے ویزے کے لیے، کسی بھی اور مشکل کام کے لیے جو حاجت ہے آپ کی، اس کے لیے پڑھنا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ 3 بار درود شریف، 41 بار سورہ نصر، پھر 3 بار درود شریف۔ نمبر 1 عمل آپ کا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایڈیشنل آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 تسبیح صبح اور 1 شام، اول آخر 1 بار درود شریف، اللہ کا اسم پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام، شام سے مطلب مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، 1 صبح 1 شام۔ ٹھیک ہو گیا جی یہ، اور پلس اب آپ کو سورہ نصر کا جو وظیفہ میں نے بتایا مشکل کے لیے، وہ یہ کہ رزق کی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے،
مسلے پہ بیٹھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ 3 بار درود ابراہیمی اور 41 بار سورہ نصر اور اس کے بعد اپنے مسئلے کا حل ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 بار درود شریف دعا کیجیے گا. پھر آپ آ جائیں مغرب کے بعد, ٹھیک ہے, اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تسبیح یا ذل جلالہ والاکرام پڑھنا ہے صبح اور شام کو. یہ عمل کوئی کر لے 11 دن کر لے, میں کچھ اپنے الفاظ نہیں بولتا, اس کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس عمل میں کتنی طاقت ہے. تو امید ہے کہ آپ کو عمل پسند آیا ہوگا. تو لائک کمنٹ آپ کی دل کی اس پہ ہے, ثواب دید پہ کریں یا نہ کریں. اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ کسی ایسے مسئلے کا آپ شکار ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر خاص کوئی دعاؤں کے اندر شمولیت ہو جائے, تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے. اچھا, اب اگر پرابلم کچھ ایسا ہے کہ جو لکھا نہیں جا سکتا اوپنلی, تو اس مسئلے کو پھر آپ واٹس ایپ پر ڈسکس کر لیجئے. نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ہر ویڈیو کے اندر. اچھا, اب وہاں پر آنے کا وقت بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جی عصر کی نماز کے بعد کا وقت رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے کئی ایسے بہن بھائی ہیں, میرے معصوم لوگ ہیں, میرے بہن بھائی جو دن کا کوئی حصہ نہیں جانے دیتے اور پھر بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں. تو اللہ ان کو بس ہدایت دے. میں کیا کر سکتا ہوں, جب ٹائم بتا دیا پھر اس کے باوجود بھی نو ڈاؤٹ کہ رش بہت ہے, نو ڈاؤٹ کہ بہت لوگوں کی بات نہیں بھی سنی جا سکتی, مگر کبھی ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کو رپلائی یا رسپانس نہیں ملا, چاہے وہ کمنٹس پہ ہو ویڈیو کے یا واٹس ایپ پہ ہو. تو اب تو خیر واٹس ایپ میرا یوٹیوب کے چینل سے زیادہ آباد ہو گیا, کیونکہ لوگ بہت زیادہ رابطے میں ہیں اور انٹریکشن ہوتا ہے. تو بہرحال جی, آپ سے رابطہ رہتا ہے. جو لوگ میرے بہن بھائی یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں, تو ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ رابطہ کرتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے اور رسپانس کرتے ہیں آپ. اور دوسرا یہ کہ آپ, یہ بھی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ کال کر کے پہلے ٹائم لے لیتے ہیں, اور اس لیے آپ کے ساتھ بات بھی بڑی تسلی سے ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جڑے رہنے کا. جڑے رہیے, سپورٹ کرتے رہیے. کبھی کسی بڑائی کا دعویٰ نہیں, اللہ کی صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کے پاس سب طاقت ہے, آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس جو بھی, ہم ایک دین کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ جتنا علم ہمارے پاس تھوڑا بہت جو نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. باقی سب کرنے والے اللہ کی ذات ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو بس آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. دعا ہے اللہ پاک سے, یا رب العالمین جو بھی میرے بھائی جو پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار, ان کو کشادگی رزق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جن کے کاروبار نہیں چلتے, اللہ ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما. یا رب العالمین جو قرض کا شکار ہیں, غیب سے ان کے قرض اتارنے کا بندوبست عطا فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت والی لمبی زندگی, شفا عطا فرما. یا رب العالمین جن لوگوں کے بچوں کی شادیوں کی جو پریشان میں مبتلا والدین ہیں, اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. یا رب العالمین جن کا اپنا گھر نہیں ہے, جو کرائے کے گھر میں ہیں, اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا رب العالمین جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین جو میرے بہن بھائی حج بیت اللہ کی سعادت اور روضہ رسول اللہ کی حاضری کی تمنا دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ پاک مجھ سمیت ان سب کی آرزو کو پورا فرما. آمین ثم آمین. آمین کہہ دیجئے. آپ کی ایک آمین سے کتنے لوگوں کا کام بن جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.